میرے استاد محترم جناب حکیم اللہ مظہری صاحب کابل کے رہنے والے ہیں، کابل میں ان کا مدرسہ ہے افغانستان میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک وہابی اہل حدیث مسجد میں آیا اور رفع یدین کر رہا تھا، تو میں نے نماز کے بعد اس کو بلا کر پوچھا کہ آپ رفع یدین کیوں کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ یہ سنت ہے۔ تو استاذوں نے کہا اچھا یہ اگر سنت ہے پھر تو ہمیں بھی کرنا چاہیے، ہمیں بھی بتائیں کہ یہ سنت ہے اور کون سی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اس نے کہا حدیث کے اندر لکھا ہوا ہے۔ استاذوں نے فرمایا ٹھیک ہے، آؤ میرے ساتھ کمرے میں چلتے ہیں اور مجھے بتاؤ کون سی کتاب کے اندر ہے۔ وہ جب اندر گیا، اندر جانے کے بعد اس نے استاذوں نے پوچھا کون سی کتاب میں ہے۔ خیر اس نے کتابوں کے نام لیے، لیکن استاذوں نے ان سے دوسرا سوال کیا مجھے یہ بتاؤ سب سے بڑی کتاب کون سی ہے، رئیس الکتب کون سی کتاب ہے؟ اس نے کہا قرآن مجید ہے۔ تو استاذوں نے فرمایا کہ تم مجھے قرآن مجید کے اندر رفع یدین دکھا سکتے ہو؟ اس نے کہا قرآن مجید میں کہاں سے رفع یدین آئے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اچھا اگر میں دکھا دوں کہ قرآن مجید کے اندر لکھا ہوا ہے رفع یدین نہیں کرنا تو؟ اس نے کہا یہ کہاں سے ہو سکتا ہے، قرآن میں تو رفع یدین کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا چلو پھر سنو۔ آپ نے قرآن مجید اٹھایا اور آیت مبارکہ 18واں سپارہ شروع کیا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ آپ نے اس کا ترجمہ کیا کہ مومنین کامیاب ہو گئے وہ مومنین جو اپنی نماز کے اندر رفع یدین نہیں کرتے۔ اب اس نے کہا کہ یہ تو آپ نے اپنے سے ترجمہ کیا، یہ تو کوئی ترجمہ ہی نہیں ہے، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ مومنین کامیاب ہیں جو اپنی نمازوں کے اندر عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ ترجمہ میں تھوڑی کر رہا ہوں، مجھے یہ بتاؤ سب سے بڑے مفسر کون ہیں جن کو رئیس المفسرین کہا گیا؟ اس نے کہا کہ رئیس المفسرین سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان کو رئیس المفسرین کا لقب۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ انہوں نے یہ ترجمہ کیا ہے تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس۔ اس کے اندر وہ فرماتے ہیں اس آیت کے تحت مخبتون متواضعون یا لا یلتفتون یمینا ولا شمالا ولا یرفع ایدیہم فی الصلاۃ۔ فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون کا مطلب یہ ہے وہ عاجزی کرنے والے ہیں اور انکساری کرنے والے ہیں اور دائیں اور بائیں نماز کے اندر متوجہ نہیں ہوتے اور نماز کے اندر اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے۔ اب جب اس نے یہ بات سنی اس نے کہا صبر کرو میں نے اپنے شیخ کو فون کرنا ہے۔ آپ نے کہا کر لو۔ اس نے شیخ کو فون کیا، شیخ سے پوچھا تو شیخ نے کہا کہ اس سے پوچھو، اب اس کا سوال دیکھو جو اس کا شیخ الحدیث ہے، وہ کہتا ہے کہ ان سے پوچھو کہ اچھا ٹھیک ہے آپ لوگ نماز کے اندر رفع یدین سے منع کرتے ہو تو نماز کے شروع میں کیوں ہاتھ اٹھاتے؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شروع میں اس لیے اٹھاتے ہیں کیونکہ مفسرین نے اس کا استثناء بیان کیا ہے، انہوں نے فرمایا کہ شروع میں اٹھانے چاہیے۔ انہوں نے کہا وہ کون سی تفسیر میں ہے؟ آپ نے فرمایا تفسیر سمرقندی عن الحسن، وہ عن الحسن امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں خاشعون مخبتون متواضعون ولا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ الا فی التکبیرۃ الاولی، کہ وہ اپنے ہاتھوں کو نماز میں نہیں اٹھاتے، عاجزی کرتے، انکساری کرتے ہیں، صرف تکبیر اولیٰ کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ اب جب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کی خاموش ہو گیا۔ اس نے کہا چلو میں اپنے شیخ سے پوچھتا ہوں۔ پھر اس نے ٹیلی فون ملایا اور شیخ سے پوچھا تو شیخ نے کہا یہ تفسیر ابن عباس کا جو انہوں نے حوالہ پیش کیا ہے نا اس کے اندر ایک راوی ضعیف ہے۔ آپ نے فرمایا کون سا؟ انہوں نے کہا صاحب ابن یزید کلبی، یہ ضعیف ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا صاحب ابن یزید کلبی کے بارے میں علماء نے بالکل یہ بات فرمائی ہے کہ جب حدیث میں ان کا نام آ جائے تو ان کے اوپر جرح ہے، وہ ضعیف ہیں، لیکن جب تفسیر کے اندر ان کا نام آ جائے تو وہ ضعیف نہیں ہیں بلکہ وہ تفسیر کے اندر قوی ہیں، ان کے دلائل تفسیر کے اندر قوی مانے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ بات کہاں سے؟ آپ نے فرمایا دلائل النبوہ اٹھاؤ، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ اس کے مقدمے میں لکھا ہے کہ کچھ علماء ایسے ہیں کہ جن کا حدیث کے اندر تو نام قبول نہیں کیا جاتا، ضعیف ان کو ضعیف قرار دیا گیا، لیکن اگر تفسیر کے اندر ان کا نام آ جائے تو ان کو قوی قرار دیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک نائم صاحب ابن یزید کلبی کا بھی ہے۔
تو لہٰذا تفسیر ابن عباس کے اندر ان کا نام آیا ہے، تو یہ دلائل قوی ہے۔ اب اس کے پاس کوئی سوال کا جواب نہیں تھا، پھر اس نے شیخ کو فون ملایا، تو شیخ نے کہا کہ اب ان کو کہو کہ دلائل لکھ کے دو، ہم ان دلائل کا جواب دیں گے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج تک، کافی عرصہ ہو گیا اس بات کو، آج تک وہ دلائل واپس میرے پاس جواب واپس نہیں آیا۔ تو یہ جو لوگ ہیں یہ صرف اور صرف اناد کی وجہ سے اور اللہ اور اس کے رسول علماء سے دور ہونے کی وجہ سے اپنی من گڑت اور اہل ہوا اور خواہشات پر عمل کرتے ہیں، قرآن حدیث کے تابع نہیں ہیں، ان کو قرآن حدیث کے صحیح سے سمجھ نہیں ہے، اور مفسرین کے بھی خلاف جاتے ہیں۔ اور رئیس المفسرین عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کا یہ معنی اور مفہوم بیان کیا ہے، لیکن